حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک مرتبہ ان کلمات کو کہا تو 70,000 فرشتے 1,000 دنوں میں اس کا اجر و ثواب لکھنے سے قاصر ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہوتے ہیں، اے پروردگار، اس نے ایسا کلمہ کہا ہے، ہم ان کی نیکیاں نہیں لکھ پا رہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم اس کے گناہ مٹاتے جاؤ، انہیں وہ سب عطا کر دو جو جنت میں اس کا حق ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنے گھروں اور بیویوں کو اتنا نہیں جانتے جتنا کہ جنت والے اپنی رہائش گاہوں اور بیویوں کو پہچانتے ہیں۔ بس ان میں سے ہر شخص 72 بیویوں پر دخول کرے گا جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پیدا فرمائے گا۔ ان میں 2 بیویاں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گی، ان کے باقی تمام عورتوں پر فضیلت ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، اور یہ فضیلت ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے حاصل ہوگی۔ جنتی جب ان دونوں میں سے پہلی بیوی کے پاس جائے گا تو وہ یاقوت سے بنے ہوئے کمرے میں سونے سے بنے ہوئے تخت پر بیٹھی ہوئی ہوگی جو موتیوں سے مرصع کیا ہوگا، اور اس نے باریک اور موٹے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ وہ عورت اتنی حسین ہوگی کہ وہ جنتی جب اپنا ہاتھ اس عورت کے کندھے پر رکھے گا تو اس عورت کے کپڑوں اور جلد اور گوشت کے باوجود اپنا ہاتھ اس کے سینے کے اندر سے دیکھے گا، اور بے شک اس کی پنڈلی کا گودا دیکھے گا جیسا کہ تم سے کوئی اس موجودگی میں اور وہ عورت اس مرد کی موجودگی میں دیکھتے ہیں۔ وہ اکتائیں گے نہیں، اور جس مرتبہ بھی اس عورت کے پاس جائے گا تو اس کو کماری ہی پائے گا، نہ تو مرد کے اعلی تناسل میں فطور آئے گا اور نہ ہی اس عورت کی شرمگاہ کے متعلق اس کو کوئی شکایت ہوگی۔ پس وہ اس حال میں ہوں گے کہ آواز دی جائے گی، بے شک ہم نے جان لیا ہے کہ یقیناً نہ تو اکتایا ہوا ہے اور نہ ہی وہ عورت اکتائی ہوئی ہے۔ بے شک یہاں نہ منی کا نزول ہے اور نہ ہی موت، مگر یہ کہ اس کے علاوہ بھی بیویاں ہوں گی۔ تو وہ عورت چلی جائے گی، پھر اس مرد کے پاس اس کی بیویوں میں سے ایک ایک کر کے آئے گی۔ جب کبھی ان میں سے کوئی ان کے پاس آئے گی تو کہے گی، اللہ کی قسم، جنت میں تجھ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی جنت میں موجود کوئی چیز مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ تخت پر جلوہ افروز ہوگا، اس تخت کی بلندی 500 سال کے سفر کے برابر ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور تخت ہوں گے بلند۔ فرمایا یہ تخت یاقوت احمر کا ہوگا، اس کا زمرد اخضر کے 2 پر ہوں گے، اور تخت پر 70 بچھونے ہوں گے، ان سب کا ڈھانچہ نور کا ہوگا، اور زہر کا حصہ باریک ریشم کا ہوگا، اور استر موٹے ریشم کا ہوگا۔ اگر اوپر کے حصے کو نیچے کی طرف لٹکایا جائے تو 40 سال کی مقدار تک بھی نہ پہنچے۔ اس کے تخت پر ایک حجرہ عروسی کا ہوگا جو لو موتی سے بنا ہوگا، اس پر نور کے 70 پردے ہوں گے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جنتی حضرات اور ان کی بیویاں سائیوں میں ہیں۔ یہ جنتی اس طرح سے اپنی بیویوں سے بغل گیر ہوگا کہ نہ بیوی اس سے سیر ہوگی اور نہ مرد اس سے سیر ہوگا۔ یہ بغل گیری کا عرصہ 40 سال تک کا ہوگا۔ اچانک یہ اپنا سر اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ ایک اور بیوی اس کو جھانک لے گی اور اس کو پکار کر کہے گی، کیا ہمارا آپ میں حصہ نہیں؟ جنتی کہے گا، اے میری محبوب، تم کون ہو؟ وہ کہے گی، میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ چنانچہ اس کا وہ تخت یا سونے کی 2 پروں والی کرسی اڑ کر اس بیوی تک پہنچ جائے گی۔ جب یہ جنتی اپنی اس بیوی کو دیکھے گا تو وہ اس پہلے بیوی سے نور کے 1,00,000 حصے زیادہ حسین ہوگی۔ یہ اس سے 40 سال بغیر گیر رہے گا، نہ یہ اس سے اکتائے گی نہ وہ اس سے اکتاتا ہوگا۔ جب یہ اسے سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے محل میں ایک نور لشکارہ مارے گا، تو یہ حیران و ششدرہ رہ جائے گا اور کہے گا، سبحان اللہ، کیا کسی شان والے فرشتے نے جھانک کر دیکھا ہے یا ہمارے پروردگار نے اپنی زیارت کرائی ہے؟ فرشتہ اس کو جواب دے گا، جبکہ یہ جنتی نور کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا اور اس کے اور فرشتے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ یہ فرشتہ باقی دربان فرشتوں کے پاس ہوگا، نہ تو کسی فرشتے نے تیری زیارت کی ہے اور نہ ہی تجھے تیرے پروردگار نے جھانک کر دیکھا ہے۔ وہ پوچھے گا، تو پھر یہ نور کس کا تھا؟ فرشتہ کہے گا، تیری دنیا کی بیوی ہے، یہ بھی جنت میں تیرے ساتھ ہے، اس نے آپ کی طرف جھانک کر دیکھا ہے، اس کے دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے۔ چنانچہ یہ جنتی اس کی طرف اپنا
سر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ کہے گی کیا ہمارا آپ میں کوئی نصیب نہیں؟ وہ پوچھے گا اے میری دوست آپ کون ہیں؟ وہ کہے گی میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جی نہیں جانتا کہ ان جنتیوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی راحتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا چنانچہ اس کا وہ تخت اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ جب یہ اس سے ملاقات کرے گا تو یہ اس آخری بیوی سے نور کے اعتبار سے 1,00,000 گنا بڑھ کر ہوگی، کیونکہ اس عورت نے دنیا میں روزے بھی رکھے تھے، نمازیں بھی پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی تھی۔ یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت کی تمام عورتوں سے افضل ہوگی، کیونکہ وہ تو محض پیدا ہوئی ہوں گی اور اس نے دنیا میں عبادت کی ہوگی۔ یہ جنتی اس سے 40 سال تک بغل گیر ہوگا، نہ وہ تھکے گی اور نہ وہ اس سے سیر ہوگا۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس نے یاقوت کے پازیب پہن رکھے ہوں گے۔ جب اس سے قربت کی جائے گی تو اس کی پازیبوں سے جنت کے ہر پرندے کی حسین آواز سنی جائے گی۔ جب وہ اس کی ہتھیلی کو مس کرے گا تو وہ ہڈی کے گودے سے زیادہ نرم ہوگی اور اس کی ہتھیلی سے جنت کے عطر کی خوشبو سونگھے گا۔ اس پر نور کی 72 پوشاکیں ہوں گی۔ اگر ان میں سے کسی اوڑھنی کو پھیلا دیا جائے تو مشرق و مغرب کے درمیانی حصہ کو منور کر دے۔ ان کے نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ پوشاکوں پر کچھ سونے کے کنگن ہوں گے، کچھ چاندی کے کنگن ہوں گے اور کچھ لو کے کنگن ہوں گے۔ یہ پوشاکیں مکڑی کے جال سے زیادہ باریک ہوں گی اور اٹھانے میں تصویر سے زیادہ ہلکی ہوں گی۔ اس بیوی کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آتا ہوگا اور اس کی رکت ہڈی گوشت اور جلد کے پیچھے سے چمکتی ہوگی۔ پوشاکوں کی دائیں آستینے پر نور سے یہ لکھا ہوگا سب تعریفیں اللہ کی جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اور بائیں آستین پر نور سے یہ لکھا ہوگا سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ اس کے جگر پر نور سے لکھا ہوگا اے میرے دوست میں آپ کی ہوں، میں آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں چاہتی۔ اس عورت کا سینہ مرد کا آئینہ ہوگا۔ یہ عورت یاقوت کی طرح صاف و شفاف ہوگی، جس میں مرجان ہوگی، سفیدی میں محفوظ رکھے ہوئے انڈے کی طرح ہوگی، اپنے خامد کی عاشق ہوگی، 25 سال کی عمر میں ہوگی، کشادہ دانتوں والی ہوگی۔ اگر مسکرائے گی تو اس کے اگلے دانتوں کا نور چمک اٹھے گا۔ اگر مخلوقات اس کی گفتگو سن لے تو اس پر سب نیک و بد دیوانے ہو جائیں۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کی پنڈلی کا نور اور حسن اس کے قدموں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کی سرین کا حسن اور نور اس کی رانوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے پیٹ کا حسن اور نور اس کے سرینوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے سینے کا حسن اور اس نور کے پیٹ سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے چہرے کا حسن اور نور اس کے سینے سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا۔ اگر یہ دنیا کے سمندروں پر اپنا لعاب ڈال دے تو یہ سب شیریں ہو جائیں۔ اگر یہ اپنے گھر کی چھت سے دنیا کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو اس کا نور اور حسن سورج اور چاند کے حسن کو مانند کر دے گا۔ اس پر یاقوت احمر کا ایک تاج ہوگا جس میں مرجان کا جڑاؤ ہوگا۔ اس کے دائیں طرف اس کے بالوں کی 1,00,000 زلفیں ہوں گی۔ یہ زلفیں بعض تو نور کی ہوں گی، بعض یاقوت کی، بعض لو کی، اور بعض زبرجد کی، اور بعض مرجان کی، اور بعض جواہرات کی۔ ان کے زمرد اخضر اور احمر کے تاج پہنائے گئے ہوں گے، رنگ رنگ کے موتی ہوں گے جن سے ہر طرح کی خوشبوئیں پھوٹتی ہوں گی۔ جنت کی خوشبو اس کے بالوں کے نیچے ہوگی۔ ہر ایک زلف کے ڈر یعنی موتی جواہر 40 سال کی مسافت سے چمکتے نظر آئیں گے۔ بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کی پچھلی طرف 1,00,000 میڈیاں اس کے سینے پر پڑتی ہوں گی، پھر اس کی سیرین پر پڑتی ہوں گی، پھر اس کے قدموں تک لٹکتی ہوں گی، حتیٰ کہ ہوا ان کو گھسیٹتی ہوگی۔ اس کی دائیں طرف 1,00,000 خادمائیں ہوں گی، ہر زلف ایک خادمہ کے ہاتھ میں ہوگی جس کو اس نے اٹھا رکھا ہوگا، اور اس کے بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس کی پشت کی طرف بھی 1,00,000 خادمائیں ہوں گی، ہر ایک خادمہ نے اس کے بالوں کی ایک لٹ اٹھا رکھی ہوگی۔ اس بیوی کے آگے 1,00,000 خادمائیں چلتی ہوں گی، ان کے پاس موتیوں کی انگیٹھیاں ہوں گی جن میں آگ کے بغیر بخور جلتے ہوں گے، اور ان کی خوشبو جنت میں 100 سال کی مسافت تک پہنچتی ہوگی۔ اس کے گرد سدا رہنے والے لڑکے ہوں گے، ان پر کبھی موت نہ آئے گی، گویا کہ وہ موتی ہوں گے جو اپنی کثرت کی وجہ سے بکھر گئے ہوں گے۔ یہ بیوی اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی خیریت اور سرور کا مزہ لے رہی ہوگی اور اس سے مسرور ہو کر اس پر فدا ہو رہی ہوگی۔ پھر اس سے کہے گی آپ رشک و سرور میں اور ملاحظہ فرمائیے۔ پھر وہ اس کے سامنے 1,000 طرح کی چال کے ساتھ چل کر دکھائے گی، ہر ایک چال میں نور کے 70 پوشاک نمودار ہوتی رہیں گی۔ اس کے بالوں کو سلجھانے والی
والی اس کے ساتھ ہوں گی، جب وہ چلے گی تو ناز و نخرا سے چلے گی، اس پر خوبصورت ہو کر خوشی اور مستی دکھا کر مسکرائے گی، جب وہ کسی طرف میل ہوگی تو اس کی کنیزیں اس کے بالوں کے ساتھ گھوم جائیں گی اور اس کی میڈیاں بھی ساتھ ہی گھوم جائیں گی، جب وہ گھومے گی تو اس کی کنیزیں بھی ساتھ ہی گھوم جائیں گی، جب وہ اپنا رخ سامنے کر لے گی تو وہ بھی رخ سامنے کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی شکل میں جنت میں جانے کے لیے دوسری بار اس طرح سے پیدا کیا ہوگا کہ وہ اپنا رخ زیبا سامنے کرے گی تو وہ بھی سامنے رہے، پھیرے تو بھی اس کا چہرہ سامنے رہے، نہ اس کا چہرہ اس کے خامد سے ہٹے گا اور نہ اس سے غائب ہوگا، جنتی اس کی ہر شے دیکھے گا۔ جب وہ 1,00,000 انداز سے چلنے کے بعد بیٹھے گی تو اس کی سیرین تخت سے باہر نکل رہے ہوں گے اور اس کی زلفیں اور میڈیاں لٹک رہی ہوں گی، ان پر کیف و مناظر حسن کو دیکھ کر جنتی ایسا بے چین اور بے قرار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے موت نہ آنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ خوشی کے مارے مر جاتا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت برداشت کی نہ دی ہوتی تو یہ اس کی طرف اس خوف سے دیکھ بھی نہ سکتا کہ اس کی بینائی کھو جائے گی۔ یہ اپنے خامد سے کہے گی خوب عیش کرو، جنت میں موت کا نام و نشان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں حور عین کے ایک مجلس ہوا کرے گی، یہ ایسی خوبصورت آواز میں گیت گائیں گی کہ مخلوقات نے ان جیسی نغمہ سرائی کبھی نہ سنی ہوگی، یہ کہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ نعمتوں میں پلنے والی ہیں، کبھی خستہ حال نہ ہوں گی، ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی، بشارت ہو اس کے لیے جو ہمارا خامد بنا اور ہم اس کی بیویاں بنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حور عین یہ ترانہ کہیں گی تو دنیا کی عورتیں ان کے جواب میں یہ ترانہ کہیں گی ہمیں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور تم نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے ہیں اور تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے وضو کیے ہیں تم نے وضو نہیں کیے، ہم نے زکوٰۃ اور صدقات ادا کیے ہیں تم نے نہیں کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے جواب کے ساتھ دنیا کی عورتیں غالب آ جائیں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ یہ کلمات کہا تو 70,000 فرشتے 1,000 دنوں میں بھی اس کا اجر و ثواب لکھنے سے قاصر ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہوتے ہیں اے پروردگار اس نے ایسا کلمہ کہا ہے ہم ان کی نیکیاں نہیں لکھ پاتے، اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم اس کے گناہ مٹاتے جاؤ، انہیں وہ سب عطا کر دو جو جنت میں اس کا حق ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں جز اللہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم انما ہوا اہلہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کے صاحبزادے فرمانے لگے کہ ہم ایک غزوہ میں گئے ہوئے تھے، ہمارا ایک ساتھی تھا، ایک دن وہ جوش میں آ کر کہنے لگا وَأَهْلًا وَأَهْلًا، یعنی کیا ہی اچھی شادی ہے، کیا ہی اچھی شادی ہے۔ ہم اس کی طرف اترے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، ہم نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے دل میں یہ سوچ کر رکھا تھا کہ میں دنیا میں شادی نہیں کروں گا، اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ میری شادی حور عین سے کر دے، لیکن جب شہادت میں تاخیر ہو گئی تو میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ اگر میں گھر کو واپس جاؤں تو شادی کر لوں گا۔ اسی خیال میں تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک منادی کہتا ہے کہ تو ہی ہے جس نے کہا تھا کہ اگر میں واپس ہو جاؤں تو شادی کروں گا، اٹھ جا، اللہ تعالیٰ نے تیری شادی اینا حور کے ساتھ کر دی ہے۔ وہ شخص مجھے ایک سبز گنجان باغ کی طرف لے کر چلا گیا تو اس باغ میں 10 خوبصورت لڑکیاں تھیں، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ عجیب قسم کی صنعت کاریگری تھی جس میں وہ لڑکیاں مشغول تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے علینا کون ہے تو انہوں نے کہا ہم تو اس کی خدمت گار ہیں، وہ تو آگے ہے۔ میں وہاں سے آگے بڑھا یہاں تک کہ پہلے سے زیادہ گنجان باغ میں جا پہنچا جو پہلے باغ سے بہت زیادہ خوبصورت تھا، اس میں خوبصورت لڑکیاں تھیں، وہ لڑکیاں اتنی حسین تھی کہ پہلے والی اس لڑکیاں ان کے حسن و جمال کے مقابلہ میں کچھ نہ تھی، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں صنعت کاریگری تھی جس میں وہ مشغول تھی۔ میں نے ان سے بھی پوچھا تمہارے اندر آئینہ تو نہیں، تو وہ لڑکیاں کہنے لگی ہم تو اس کی خدمت گار ہیں، وہ تو آگے ہے۔ میں وہاں سے اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ پہلے اور دوسرے باغ سے بہت ہی زیادہ خوبصورت گنجان باغ ہے جس میں 40 لڑکیاں ہیں جو کہ اپنے کھیل میں مشغول ہیں اور وہ اتنی حسین ہیں کہ پہلے 10 لڑکیوں کا حسن ان کے مقابلے میں کچھ نہ تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم اینا تو نہیں، تو وہ بھی بول پڑی کہ نہیں، ہم تو اس کی خدمت کرنے والی ہیں، وہ تو آگے ہے۔ تو میں وہاں سے کچھ آگے چلا تو اچانک میری نگاہ یاقوت کے ایک کھوکھلے محل پر پڑی جس پر ایک
تخت بچھا ہوا تھا، اس پر ایک حسین و جمیل عورت ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، ارے تو اینا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں میں ہی اینا ہوں، مرحبا مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو۔ میں آگے بڑھا، اس سے مصافحہ کرنے لگا تو وہ کہنے لگی، ٹھہر جا، اب تک تو حیات کے عالم میں ہے، جب تجھ سے روح نکلے گی تو پھر تجھ سے ملاقات ہوگی۔ آج رات کو ہماری ملاقات ہوگی۔ اس صاحب کے خواب دیکھنے کے کچھ دیر بعد لڑائی گرم ہو گئی اور شام سے پہلے ہی وہ شہید ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اپنے کرم سایہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔